میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یوم دفاع کیوں منا رہے ہیں یا کیوں مناتے ہیں ہر سال، اور اس کی پہلی بڑی وجہ وہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے شہداء کو اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنا، سب سے پہلی وجہ یہ ہے۔ ورنہ آج 54-55 سال بعد یہ دن کس لیے منایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ ان کے کیا درجات ہیں شہداء کے، تو اگر ہم یہ کوئی دن مناتے ہیں تو یہ ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا مقصد ہے، بالکل مقصد ایک تو ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جو کہ اللہ کا حکم ہے، قوم کی امانت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو یہ باور کرانا ہے کہ آج اگر ہم آزاد ہیں تو ان کی وجہ سے، بے شک بے شک بے شک۔ ٹھیک ہو گیا، 2 ہو گئے۔ تیسرا مقصد، دشمن کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنے شہداء کو یاد رکھتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں، اور آنے والی نسلیں بھی آئندہ کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں گی۔ بے شک آپ ہم سے آبادی میں بڑے ہیں، آپ ہم سے رقبے میں بڑے ہیں، آپ مال و دولت میں بڑے ہیں، آپ کے پاس کیپیبلٹیز زیادہ ہیں، لیکن یہ اقبال کے شاہین ہیں، بے شک بالکل۔ یہ سامان پہ یا وہ سامان حرب پہ یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے سامان حرب کے ساتھ ساتھ جذبہ جو ہے وہ اس کو اوورٹیک کر لیتا ہے، کیونکہ اقبال کی ہم تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ واہ واہ۔ اس لیے یوم دفاع کو منانا تمام قومیں اپنے ان دنوں کو بڑھ چڑھ کے اس لیے سیلیبریٹ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بتا سکیں، ٹھیک ہے، اور ایکنالج کر سکیں اپنے ہیروز کو۔ تو ہمارے لیے اس لیے بھی لازم ہے کہ ہم ان کی کنٹریبیوشنز کو، ان کی سیکریفائسز کو ایکنالج کریں، انہیں ریوارڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ریوارڈ کر ہی دیا ہے، جی بے شک، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کون ہوتے ہیں انہیں ایوارڈ دینے والے؟ بالکل۔ لیکن ایک سمبولک طریقہ ہوتا ہے جو کہ ایک دنیا کا نارم بن گیا ہے، ایک پریکٹس ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ اپنے یوم آزادی مناتے ہیں، لوگ اپنے یوم فتح مناتے ہیں، لوگ اپنے یوم دفاع مناتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک تو دشمن کی اوپر دھاک بیٹھے اس چیز کی، اور دوسرے ہماری آنے والی نسلیں اویئر ہوں، انہیں اس چیز کا احساس ہو کہ آج اگر وہ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جنگ ایکچولی کوئی 6 ستمبر کو نہیں شروع ہوئی، جی 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 درست فرمایا، پہلے سے چل رہی تھی، جی جی بالکل۔ اور افواج پاکستان مکمل طور پہ مستعد تھی۔ پاک فضائیہ اور پاکستان نیوی آلریڈی اپنے وار ٹائم لوکیشنز پہ تھی، پاکستان آرمی کے ٹروپس اپنے وار ٹائم لوکیشن پہ تھے۔ آلدو ہماری فورن منسٹری کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ یہ جنگ صرف کشمیر تک محدود رہے گی، انٹرنیشنل بارڈر پہ حملہ کرنے کی انڈیا ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ صرف 3 سال پہلے یعنی 1962 میں اسے چائنا سے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ لیکن ملٹری ہسٹری میں ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ نیور انڈر اسٹیمیٹ یور اینیمی۔ جب بھارت پہ پریشر پڑا اخنور کی طرف سے تو انہوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا تاکہ وہ پریشر ریلیف ہو جائے اور کشمیر ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، کیونکہ ہم بہت قریب پہنچ گئے تھے، شاید ہمارے نصیب میں نہیں تھا، ہم نہیں وہ لائف لائن ان کی کاٹ سکے، لیکن یہاں ہم لوگ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی کیا اسیسمنٹ تھی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ نیور انڈر اسٹیمیٹ یور اینیمی، انہوں نے ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کیا اور کہا کہ جی ہم تو ناشتہ کریں گے جا کے لاہور جم خان۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ کو تاریخ یہ سبق سکھاتی ہے کہ نیور انڈر اسٹیمیٹ یور اینیمی، ٹھیک ہے، یہ سب مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ جب اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، اپنی اسٹرینتھس کو اس کی ویکنیسز کے اوپر حاوی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جوابی کارروائی نہیں کر سکے گا اور آپ کا ہی ہر پلان کامیاب ہوگا، جبکہ فوج میں یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ پہلی گولی کے بعد آپ کا جو پلان ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، صحیح۔ اس کے بعد پھر جو تو آیا اور میں آیا، تو آیا اور میں آیا، پھر وہ چلتا ہے، اور اس میں پھر وہی پلان کامیاب ہوتا ہے جس کے پاس آخر تک کا پلان ہو، یعنی ایگزٹ اسٹریٹجی بھی موجود ہو۔ اب انہی نے ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کیا، لیکن الحمدللہ جیسے آپ نے کہا زندہ دلائے لاؤ، یہ وہ واحد موقع تھا پوری قوم ایک مٹھی، بالکل صحیح۔ فوج تو
تھی ہی اپنی لوکیشنز پہ، ان کو تو سلام ہے، لیکن عوام، مرد، بوڑھے، بچے، خواتین، ٹھیک ہے، شعراء کرام، گلوکار حضرات، میوزیشینس، جی جی آج بھی وہ ترانے ہیں. آپ ذرا سنیں نا، اب پتر ہٹا تے نہیں وک دے، جی جی ابھی بھی وہ مقصد اچانک ایک لہر سی، یہ میں بات کر رہا ہوں تو میرے اندر ایک سنسناٹ سی ہو رہی ہے. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا ٹھیک ہے، وہ کیا یا نسیم خوبصورت بیگم کا، ہاں جی جی ٹھیک ہے، وطن کی بڑھ کے فضائیں تھام تو لیا ہوگا. مثلاً، جی جی آپ دیکھیں، آپ ذرا سوچیں، مہدی حسن کی آواز، مقصد کہاں وہ غزلیں گایا کرتے تھے، کہاں ملی نغمے گا رہے ہیں، اور آج تک وہ قائم. بزنس کمیونٹی، صحیح، ٹھیک ہے. غرض یہ کہ وہ ایک دن ایسا تھا، پوری پاکستان کی اپوزیشن، جی بالکل صحیح، ملٹری لیڈر جس کی مخالفت کرتے رہے تھے 10 سال، جی 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 پہنچ گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس جنگ میں. بالکل صحیح، تو گورنمنٹ آف دا ٹائم جو بھی ہو، وہ اسٹرینتھ ڈرا کرتی ہے ایکچولی عوام سے. ایکچولی آپ کے اس جواب پہ آنے سے پہلے 2 باتیں جی جی کیونکہ سیکوینس آف ایونٹس یہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، جی جی سر نے بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا. 2 چیزیں رہ گئی ہیں. ایک، ہمیں ایکنالج کرنا ہے اپنی سول ڈیفنس کو. جی جی بالکل صحیح، ہم جنرلی صرف اپنی فورسز کو ہی کرتے، سول ڈیفنس کا بڑا کردار رہا عوام. اچھا، پھر ہم عوام کی کنٹریبیوشن ایکنالج کرتے ہیں کہ ہاں انہوں نے زیورات دیے، خواتین نے دیگیں لے کے پہنچ گئے، لیکن ہم کہیں مس کر جاتے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن کے لیے لائنیں لگی ہوئی تھیں جی اسپتالوں کے باہر، بے شک، کوئی شک نہیں، اور لوگ کس طرح اپنے زخمیوں کو سپورٹ دے رہے تھے، کس طرح ان کا علاج کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے. یہ چیز ہم کہیں جی مس بھول کر جاتے جاتے. 2 چیزیں تھیں جی جی جس میں ایک سول ڈیفنس کا کردار اور عوامی جذبے کا، جس میں وہ ڈونیشنز تو دے ہی رہے تھے، لیکن جو بلڈ ڈونیشن کے لیے لائن لگی ہوئی تھی اسپتالوں کے باہر، وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی. میں نے کہا یہ 2 چیزیں ضرور آ جائیں. آپ کا سوال تھا نوجوان نسل کو ہمیں کس طرح باور کرانا ہے، سلیبس میں ہمیں چیپٹر رکھنے ہیں نہیں رکھنے ہیں، کیا کرنا ہے. اس کو میں آج کے ماحول سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کو. سوشل میڈیا پہ اکثر آپ بہت ہی گمراہ قسم کی کیمپین دیکھتے ہیں. جی جی بالکل صحیح، سائیکالوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے، دشمن اس کو پروموٹ کرتا ہے. جی جی اور وہ کیا ہے، بھئی یہ کس لیے منا رہے ہیں یوم دفاع، ہم نے کون سا وہاں پہ بادشاہی مسجد پہ جا کے جو ہے جھنڈا لہرایا تھا. اب ان کو سمجھانے کی یہ ضرورت ہے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے کہ جنگوں کی جو نتائج ہیں نا، وہ 2 طریقے سے ایویلویٹ ہوتے ہیں. ایک، پولیٹیکو ملٹری آبجیکٹیوز، کس کے کیا تھے اور کس نے کیا اچیو کیا. بالکل صحیح بات، چھوٹی چھوٹی مثالیں لے لیں. جی، کیا 6 ستمبر کی صبح کو وہ جمخانہ میں چائے پینے آ سکے؟ صحیح بات، جواب ہے نہیں. نہیں، ٹھیک ہے. کیا وہ پاک فضائیہ کو نقصان پہنچا سکے؟ جواب ہے نہیں. پاکستان نیوی کو نقصان پہنچا سکے؟ جواب ہے نہیں. آرمی کو نقصان پہنچا سکے؟ جواب ہے نہیں. کیا وہ پاکستان کو سکھر سے کاٹ سکے؟ جواب ہے نہیں. کیا حیدرآباد لے سکے؟ جواب ہے نہیں. کیا کشمیر میں 1 انچ بھی زمین لے سکے؟ جواب ہے نہیں. جبکہ بگے صاحب نے گنا دیا آپ کو کہ ہم نے کہاں کہاں کن کن سیکٹرز میں کتنا ایڈوانس کیا تھا. صحیح بالکل، ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، مقابلہ آپ کا کس سے ہے؟ آپ نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، آپ 1:4 کی اسٹرینتھ سے میرے اوپر آئے ہیں تینوں سروسز میں، isn't it؟ اور جو رقبہ ہے آپ کا اور جو آبادی ہے اس کو تو میں گن ہی نہیں رہا ہوں ابھی کہ اس میں کتنا فرق ہے، 1:7 8 کا، صحیح بات، isn't it؟ تو پھر آپ نے کیا اچیو کیا؟ جی جی بالکل isn't بالکل it؟ درست بات ہے. سو ہمیں یہ چیز اپنی نوجوان نسل کو بتانی ہے کہ بھائی یوم دفاع اس لیے منایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنی فوج کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر کوئی اور فوج ہوگی. واہ، بہت بہت خوب، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کس طرح انفلوئنس کر رہا ہے ہماری نوجوان نسل کو. آپ لیکچر قسم کا مٹیریل جو ہے پمپ ان کرتے ہیں مختلف آئی ایس پی سے مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے. اب رشیا یوکرین کی وار ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں اس وار کا نام کیا ہے؟ اٹس نون ایز اے ٹک ٹاک وار. کیونکہ جتنی خبریں اس جنگ کی ٹک ٹاک پہ آتی ہیں اتنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، کیونکہ نہ یوکرین میں اتنی آزادی ہے اور نہ رشیا میں. صحیح بات، بالکل صحیح. سو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے بزرگوں نے ان واقعات کو، ان جنگوں کو سلیبس کا حصہ بنایا تھا تو اس میں کوئی حکمت تھی. جی بڑی خوبصورت. ہمیں اس کو کسی صورت ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو امپروو کرنا چاہیے اور اس میں تاریخی ریفرنسز دینے چاہیے تاکہ دشمن ہمارے بچوں کو انفلوئنس نہ کر سکے. پولیٹیکل سائنس میں ملٹری ہسٹری کو کیوں اتنی اہمیت حاصل ہے؟ بالکل صحیح بات. ہسٹری کو بھی اور ملٹری ہسٹری کو بھی کیوں ہے؟
اسی لیے نا کہ آپ نے ان کو ریویو کرتے رہنا اور روز بروز ایک نیا اینگل آپ کو نظر آتا ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے 65 کی وار کو اسٹڈی کر لیا, ابھی اس کے اندر 10 کتابیں اور بن سکتی ہیں. صحیح بات, ایسے ٹھیک ہے, ایک ایک ایونٹ کے اندر آپ جائیں, ایک ایک مشن کے اندر جائیں. ٹرکی, ماڈرن ٹرکی, میں مثال دے دوں, کیوں اورتگل سے انہوں نے شروع کیا آٹومن 650 سال کی حکومت, کیوں؟ آٹومن کو تو ٹوٹے ہوئے 100 سال ہو گئے, صحیح بات, اب کیوں دکھا رہے ہیں اپنی عوام کو؟ ایسے بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے نا. اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی 2.5 گھنٹے کے ڈرامے میں آٹومن پوری کور کر دی ہو. جی جی, ایک ایک لیڈر پہ یا ایک ایک سلطان پہ کو 5 سیزن بنے ہیں, کو 500 قسطیں ہیں, ایسے ڈے ٹو ڈے لائیو دکھا رہے ہیں. ہم نے کیا کیا اپنے ہیروز کے ساتھ؟ بہت 2.5 گھنٹے کا راشد مناز دکھا دیا, 2.5 گھنٹے کا عزیز بھٹی دکھا دیا, 2.5 گھنٹے کا سرفراز رفیقی دکھا دیا. کیوں؟ ہم نے کیوں نہیں سلطان صلاح الدین ایوبی دکھایا پورا ایک سیریل؟ ٹرکی اور ایجپٹ کیوں دکھا رہے؟ ہمارے لیڈر نہیں, ہمارے ہیرو نہیں, خالد بن ولید پہ ہم نے کیوں نہیں سیریز بنائی؟ عزیز بھٹی پہ ہم نے کیوں نہیں سیریز بنائی؟ ٹھیک ہے, اب میں معذرت کے ساتھ, اس میں کوئی بہانہ بھی نہیں ہے کہ یہ سیریز مقبول نہیں ہوتی, بہت مقبول. میں ادھر ہی میں اسی طرف آ رہا ہوں, معذرت کے ساتھ. صنف آہن ہم نے کوئی 30-35 قسطیں بنا دی, ٹھیک ہے, الفا براوو چارلی کی بھی 30-35 قسطیں بنا دی. ہم نے عزیز بھٹی پہ 30 قسطیں کیوں نہیں بنائی؟ صحیح, ہم نے راشد مناز پہ 30 قسطیں کیوں نہیں بنائی؟ بالکل صحیح. وہ دیکھیں نوجوان نسل جاننا چاہتی ہے. آپ نے جو بھی ایگزامپلز دی نا ان 2 ڈراماز کی, تو یہ اس کو پازیٹیو وے سے بھی لے سکتے ہیں کہ دیکھیں 35 قسطیں اور عوام میں مقبول ہوئی. میں اسی لیے مثال دی, جی جی, مثال اسی لیے دی ہے کہ اگر الفا براوو چارلی یا صنف آہن جس میں ٹریننگ دکھا رہے ہیں, آپریشنز نہیں دکھا رہے ہیں, اور کریں آپ, جی جی جی, ٹریننگ دکھا رہے ہیں اور وہ مقبول ہو رہی ہے آپ کے نوجوانوں میں, تو جب آپ آپریشنز دکھائیں گے تو ایک تقریر سے ایوب خان زیرو سے ہیرو, ایسی بات کی. بالکل. مجھے بتائیں ایوب خان پہ کوئی سیریز بنی ہے؟ صحیح بات. بھائی آپ کو سیاسی اختلاف ہے نا, اور جو اس کا کنٹریبیوشن ہے اس پہ تو عوام کو بتائیں کچھ, بتائیں, بالکل ایسے, یا صرف آپ نے نیگیٹو ہی بتانا ہے؟ ان کی کنٹریبیوشنز ہیں, جہاں پازیٹیو کنٹریبیوشنز ہیں وہاں نیگیٹو بھی. انسان غلطی کا پتلا ہے, ہم نے غلطی سے ہی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ غلطیاں دکھا دیں, اس سے ہم سبق لے لیں گے. بھائی ذوالفقار علی بھٹو پہ سیریز کیوں نہیں بنی؟ بے نظیر بھٹو پہ سیریز کیوں نہیں بنی؟ ان کی کنٹریبیوشنز ہیں, سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ان کی پازیٹیو کنٹریبیوشنز بھی دکھا دیں, نیگیٹو بھی دکھا دیں, لیسن ڈرا کرنے دیں نا لوگوں کو.